اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور جنتی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یہ ظالم وہی ہیں جو دنیا میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ اور جنتیوں اور دوزخیوں دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کی علامت سے پہچانیں گے، اور جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ سلام ہو تم پر۔ وہ اہل اعراف ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہ کر۔ اور پکار کر کہیں گے اہل اعراف کچھ دوزخی مردوں کو جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے نہ تمہارے جمع کیے ہوئے لوگ تمہارے کام آئے اور نہ وہ جو تم تکبر کرتے تھے۔ کیا یہ ہیں وہ لوگ فقراء و مومنین کہ تم جن کے متعلق قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت عطا نہیں کرے گا؟ یہ تو وہ ہیں جنہیں فرمایا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور زور سے پکار کر کہیں گے دوزخی اہل جنت سے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اس کھانے میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ اہل جنت کہیں گے بے شک اللہ نے یہ کھانا پانی دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، تو آج ہم انہیں فراموش کر دیں گے جیسا انہوں نے اپنے اس دن کے دیکھنے کو بھلا دیا تھا اور جیسا وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے جسے ہم نے جدا جدا واضح کر کے بیان کیا اپنے علم عظیم کے مطابق، اس حال میں کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا وہ قرآن پر ایمان لانے میں اسی بات کے منتظر ہیں کہ اس میں ان کے لیے عذاب کی جو وعید ہے وہ سامنے آ جائے؟ جس دن کتاب کی یہ وعید ان کے سامنے آئے گی بول اٹھیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے اسے بھلا چکے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف ہم اچھے کام کریں؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور گم ہو گئے ان سے وہ بہتان جو وہ باندھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ چھپا دیتا ہے رات سے دن کو اور دن سے رات کو، تیزی سے پیچھے لگی رہتی ہے رات دن کے اور دن رات کے، اور پیدا کیا سورج اور چاند اور ستاروں کو، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جان لو اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ پروردگار سب جہانوں کا۔ دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو وہ دوست نہیں رکھتا۔ اور زمین میں فساد نہ کرو اس کے درست ہونے کے بعد، اور اس رب سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اور وہی ہے کہ اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی غیر آباد زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور جو اچھی زمین ہے اس کی گھنی پیداوار اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار نہیں نکلتی مگر تھوڑی سی۔ ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کے مخاطب مشرک لوگوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میرے مخاطب لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ ان کے مخاطب لوگوں میں سے سرداروں نے کہا بے شک
ہم ضرور آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے فرمایا، اے میرے منکر لوگوں، مجھ میں کچھ گمراہی نہیں، لیکن میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک نیک مرد کی معرفت نصیحت آئی کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم متقی ہو جاؤ اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ؟ تو انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں نجات دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے مشفق ہم قبیلہ ہود کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے مخاطب لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کے مخاطب لوگوں میں سے کافر سرداروں نے کہا، بے شک ہم آپ کو ضرور حماقت میں دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ ہود نے فرمایا، اے میرے منکر لوگوں، مجھ میں کچھ بے وقوفی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کی ہدایت پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد کی معرفت نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں اس قوم کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کے پھیلاؤ اور جسمانی قوت کو بڑھا دیا، تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو لاؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ ہود نے فرمایا، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو گیا۔ کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پس ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جڑ کاٹ دی ہم نے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے مشفق ہم قبیلہ صالح کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے مخاطب لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آئی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب۔ اور یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اس کی نرم جگہ میں تم محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بناتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ کہاں ان کے مخاطب لوگوں میں سے متکبر سرداروں نے کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک وہ جو کچھ لے کر آئیں ہمیں اس پر یقین ہے۔ تکبر کرنے والوں نے کہا، جس پر تم ایمان لائے بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ تو انہیں زلزلہ کے عذاب نے پکڑ لیا، پس وہ صبح کو ہلاک ہو کر اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میرے منکر لوگو، بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنے منکر لوگوں سے فرمایا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے آتے ہو، صرف انسانیت نہیں بلکہ تم حیوانیت کی حد سے بھی گزر جانے والے ہو۔ اور ان کے منکر لوگوں کا جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ تو بڑے پاک باز ہیں۔ تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی عورت کے، وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہو گئی۔
اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور مدین کی طرف ان کے مشفق ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے مخاطب لوگوں، عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس چمکتی ہوئی دلیل آ گئی، تو ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اور ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان والوں کو خوف زدہ کرو، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی تلاش کرو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اللہ کے رسول شعیب نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔